رب زدني علما. اللہ تعالی پاورفل، طاقتور، ہر چیز پر قادر ہونے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے. کیا کرنے والا ہے؟ معاف کرنے والا. یعنی اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی نماز چھوٹ گئی آپ کی، نہیں، یا پہلے آپ نماز نہیں پڑھتے تھے، آپ پڑھنے لگے تو اب اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ پیچھے جو ہم نے نماز چھوڑی ہے اسے معاف کر دیں. پہلے آپ کچھ غلط کام کرتے تھے، نہیں، کسی کو تکلیف دیتے تھے، آئندہ بھی اگر کچھ غلط ہو جائے تو کیا کرنا؟ فوراً اللہ سے معافی مانگ کے وہ کام کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا؟ چھوڑ دینا. ابھی آپ کو اسٹوری سناتا ہوں میں جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا معاف کرنے والا ہے. ایک آدمی تھا جس نے 99% کو مارا تھا، قتل کیا تھا. کتنے لوگوں کو؟ ہاں، یعنی 100 میں ایک کم، 99. تو اسے اللہ کا ڈر سوار ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے تو، اس لیے کہ ایک آدمی کو مار دینے پر جہنم کی سزا ہے. وہ بھی قرآن میں ہے کہ اللہ کی لعنت ہوگی اس پہ، اللہ کا غصہ ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا. ایک آدمی کو مارنے پہ، اور اس نے کتنوں کو مارا تھا؟ 99. سنچری میں صرف ایک کم تھا. تو ایک حضرت کے پاس گیا، کہا کہ حضرت میں نے 99 لوگوں کو مار دیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو وہ حضرت جو تھے ادھورے تھے، ہاف. ہوتا ہے نا، بہت سارے ڈاکٹر ہیں جھولا چھاپ ہوتے ہیں نا، جانتے ہیں جھولا چھاپ ڈاکٹر، یعنی آدھی ادھوری جو ہے نا جانکاری ہوتی ہے، پوری جانکاری نہیں ہوتی. اسی طرح سے حضرت میں بھی کیا ہوتے ہیں، کچھ لوگ آدھے، کچھ لوگ 20%. تو وہ آدھے ہی تھے. انہوں نے کہا کہ نا، اتنا مارا ہے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا، بس ان کو بھی مار دیا، آپ بھی جائیے. تو پوری سنچری کیا ہو گئی، بنا ڈالی اس نے، کس کی؟ مرڈر کی. لیکن ان کو مارنے کے بعد پھر اسے ڈر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا پہنچ گیا میں اسی حال میں تو کیا ہو. تو پوچھا کسی سے کہ بھائی ٹنکور میں سب سے بڑا عالم کون ہے، مثال کے طور پہ، یا کرناٹکا میں. تو بتایا گیا کہ آپ فلاں حضرت کے پاس چلے جائیے، وہ بہت اچھے ہیں اور بہت علم والے ہیں. ان کے پاس گیا، پوچھا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیا؟ میں نے مرڈر کی سنچری بنا ڈالی. تو کہا کہ ہاں. کون تمہارے اور اللہ کے بیچ میں آ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر سکتا ہے. تم اللہ سے توبہ کر لو، اور اس ایک بستی کا، ایک گاؤں کا نام لیا کہ وہ گاؤں میں چلے جاؤ، تم وہاں اچھے لوگ ہیں، وہیں رہنا. امیڈیٹ فوراً وہ وہاں سے نکل گیا، اور جب جا رہا تھا راستے میں اس کی زندگی ختم ہو گئی. فرشتے آ گئے اس کی روح نکالنے کے لیے. تو ایک طرف جنت کے فرشتے تھے، دوسری طرف جہنم کے. وہ دونوں کہنے لگے کہ جہنم کے فرشتے کہتے تھے کہ اس نے 100 لوگوں کو مارا، اسے تو دوزخ میں جانا ہے. جنت کے فرشتے کہتے تھے کہ نہیں، یہ توبہ کر کے آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں بھیجا. اس نے آ کر کے کہا، پوچھا کہ کیا جھگڑا ہے؟ تو کہا کہ یہ اس نے جو ہے اتنے لوگوں کو مارا ہے.
جہنم والے فرشتوں نے کہا کہ ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں اس لیے کہ یہ مجرم ہے. جنت والے کہتے تھے کہ نہیں توبہ کر کے آ رہا ہے. تو اس نے کہا کہ دونوں طرف کی زمین جو ہے ناپ لو, ٹھیک ہے نا, جہاں سے آ رہا ہے ادھر کی زمین اور جہاں جا رہا ہے ادھر کا ایریا. تو جب دونوں زمین جو ہے دونوں طرف کی زمین ناپ لو اور جو زمین زیادہ قریب ہے جدھر سے آ رہا ہے اگر ادھر زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو اسے جہنم میں, اور جدھر جا رہا ہے اگر اس کے قریب ہے زیادہ تو اسے جنت میں. تو جب زمین ناپی جا رہی تھی تو اللہ نے حکم دیا زمین کو, کون سی زمین کو, جدھر جا رہا تھا, کہ تم تھوڑا سمٹ جاؤ, قریب ہو جاؤ. تو وہ زمین قریب ہو گئی اور اسے اللہ کی رحمت کے جنت کے فرشتے اس کی روح قبض کر کے کہاں لے کے چلے گئے. تو اس سے کیا سیکھا آپ نے کہانی سے, کہ غلطی کرنا نہیں ہے جان بوجھ کے, گناہ کرنا نہیں ہے جان بوجھ کے, لیکن اگر ہو جائے کبھی تو کیا کرنا, معافی مانگنا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. کیا ہے, بہت معاف کرنے والا, بہت رحم کرنے والا. رب زدنی علما